السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام تر تعریف حمد ثنا اس خالق کائنات کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا تنہا خالق مالک مربی اور منتظم ہے. درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اہل بیت پر، آپ کے اصحاب پر. اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالی سورہ اعراف ہم شروع کریں گے. آج کی کلاس میں پچھلی کلاس میں جو اہم باتیں ہوئی تھی اس کا احاطہ کر لیں. آیت نمبر 160 کی روشنی میں بتائیں کہ ایک نیکی کا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں لکھا جاتا ہے اور ایک گناہ کا اجر نہیں لکھا جاتا. جب گناہ بندہ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا اجر نہیں لکھا جاتا، یعنی گناہ نہیں لکھا جاتا ہے، اور جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی نیکی کو لکھ دیتا ہے. برائی کو چھوڑنے اور اسے عملی جامہ نہ پہنانے کی 3 صورتیں ہیں. سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ ایک شخص برائی کا ارادہ کرتا ہے اور اس پر وہ عمل نہیں کرتا. تو عمل نہ کرنے کی 3 شکلیں ہیں. پہلی شکل یہ ہے جو تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 573 میں بیان کرتے ہیں. یاد رہے کہ برائی کو چھوڑنے اور اسے عملی جامہ نہ پہنانے کی 3 صورتیں ہیں. کبھی تو مطلب پہلی صورت، کبھی تو انسان اسے اللہ تعالی کے لیے ترک کر دیتا ہے تو اس صورت میں برائی نہ کرنے کی وجہ سے اس کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے، کیونکہ یہ عمل ہے اور اس کی نیت بھی ہے. اس کا عمل بھی تھا اور اس کی نیت بھی تھی. کیا پتا چلا کہ ایک شخص برائی کا ارادہ کر رہا ہے، اگزامپل کے طور پر وہ شراب پینے کا ارادہ کر رہا ہے اور اب وہ اپنے گھر سے بائک لے کر کے بارش میں بھیگتا ہوا، پریشان ہوتا ہوا شراب خانے تک پہنچ گیا، اور شراب جب اس کے سامنے پیسے دے دیا، شراب جب اس کے سامنے لائی گئی، اب وہ اللہ رب العزت سے ڈر گیا اور ڈر کر کے وہ واپس آ گیا. تو اس شکل میں اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی گئی. اس طرح اس کی دلیل آپ دیکھ سکتے ہیں بخاری شریف سورہ فتح کی تفسیر میں امام بخاری نے اس حدیث کو لے کر کے آئے. سورہ فتح کی آیت نمبر 15 کی تفسیر میں حدیث نمبر 7501. دوسری شکل یہ ہے کہ ایک شخص نے برائی کا ارادہ کیا اور اسے وہ بھول گیا. جیسے یہاں فرماتے ہیں کبھی انسان نسیان یعنی بھول کی وجہ سے اس برائی کو ترک کر دیتا ہے تو اس صورت میں نہ اسے گناہ ہوتا ہے اور نہ ثواب، کیونکہ اس نے نہ نیت عمل کیا اور نہ برا عمل کیا، نہ نیت کر پایا نہ برا عمل کر پایا. تیسری شکل، اور اس شکل کو پھر سے کل کے علاوہ آج ریپیٹ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ دیکھیے اللہ رب العزت کس طریقے سے بندے کو گناہ کے سارے راستوں سے روک دیتا ہے. گناہ کی ابتدا سے یعنی گناہ کے خیال سے بھی اللہ رب العزت اس کو روک دیتا ہے. اس طریقے سے اللہ رب العزت فرمایا نا وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُوهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ،
میں ایمان والوں کا دوست ہوں اسے برائی سے نکال کر کے نور کی طرف لے کر گیا۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت برائیوں کے ذرا ایک ایک راستے سے اللہ رب العزت اس کو دھو کر کے باہر کرتا ہے۔ اللہ یہاں فرماتے ہیں اور کبھی انسان برائی کے لیے پورا زور لگا لیتا ہے، اس کے لیے تمام اسباب اختیار کرتا ہے، مگر اسے عملی جامہ پہنانے سے عاجز رہ جاتا ہے، یعنی رک جاتا ہے، کسی وجہ سے وہ رک جاتا ہے۔ جیسے کوئی شخص ہے جس نے برائی کا ارادہ کیا، اب رات کی بارش میں بائک کو لے کر کے وہ نکل رہا ہے، کتے کا بھی ڈر ہے، سگنل کو توڑتے ہوئے یا ادھر ادھر سے وہ گھس کر کے نکل رہا ہے، گھر کے سامنے پہنچ گیا، باؤنڈری کے پاس ہے اور گھر کے اندر وہ داخل ہونے والا ہے کہ والد صاحب جاگ گئے، گھر کے جو مالک ہیں وہ جاگ گئے، اب وہ وہاں سے وہ لوٹ کر کے آ رہا ہے، اسے ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا؟ اگر اس گھر کے مالک نہیں جاگتے، والد صاحب نہیں جاگتے، تو یہ کیا کرتا؟ باؤنڈری کودتا اور چوری کرتا۔ اس لیے اس نے جو نیت کیا اور اس کے لیے جدوجہد کیا، اس کا اس کو گناہ ملے گا۔ دلیل اس طرح ہے جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان آپس میں تلواروں کے ساتھ ملتے ہیں، تلواروں کے ساتھ ملتے ہیں یعنی لڑ رہے ہیں، تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم رسید ہوں گے۔ میں نے عرض کیا، مطلب صحابی کہتے ہیں میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ تو قاتل ہے مگر مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ فرمایا اس لیے کہ وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے پر تلا ہوا تھا، مطلب اسے موقع نہیں ملا، اگر اسے موقع ملتا تو وہ بھی قتل کر دیتا، تو اس شخص کو بھی موقع نہیں ملا اندر گھس کر کے چوری کرنے کا، اگر اس سے موقع ملتا تو یہ کر لیتا، تو اس کو بھی گناہ ملے گا۔ اب سوچئے اگر یہ علم ہمارے ذہن میں ہو تو ہم ایسے کسی بھی گناہ کرنے کے لیے سوچیں گے بھی نہیں اور وہاں پہ جائیں گے بھی نہیں۔ تو یہ اہم سوال تھا کل کی کلاس کا۔ آج دیکھتے ہیں سورہ اعراف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اعوذ باللہ پڑھنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ جب بھی تم قرآن میں سے کچھ پڑھو تو اعوذ باللہ پڑھ لو کہ اللہ ہمیں شیطان سے بچا لے، یعنی جب ہم قرآن پڑھیں گے تو شیطان ہم پر وسوسہ کرے گا اور اس کو روکنے کی کوشش کرے گا۔ دوسرا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے، اے اللہ اس کلام کو ہم تیرے نام سے شروع کر رہے ہیں، تو ہمیں اسے سکھا دے، ہمیں سمجھا دے، ہمیں ایمان دے دے، ہمیں عمل کی توفیق دے دے۔ اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ یہ مکی صورت ہے، سورہ اعراف، اور مکہ میں آخر دور میں نازل ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد، یہ حرف مقطعات ہے۔ اس کے تعلق سے تفصیلی بات سورہ بقرہ کے ابتدا میں ہو چکی ہے۔ مختصراً یہ کہ یہ وہ حرف ہے جس کی میننگ، جس کا ترجمہ صرف اللہ رب العزت کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا، اور یہ دنیا والوں کے لیے ایک چیلنج بھی تھا۔ جیسے اس دور کے لوگ عربی کے ماہر تھے اور اپنے آپ کو بہت زیادہ عربی لینگویج کی کمانڈ رکھنے والے وہ سمجھتے تھے، تو اللہ رب العزت نے جن الفاظ سے عربی لینگویج بنی ہے انہی الفاظ کو کے کچھ حرفوں کو لے آیا سامنے، اور دنیا آج تک قاصر ہے اس کی میننگ کرنے پر، جبکہ یہ وہی الفاظ سے بنے ہوئے ہیں، وہی لفظوں سے یہ بنے ہوئے ہیں۔ بہرحال اس کی میننگ صرف اللہ جانتا ہے۔ کتابن یہ کتاب ہے، انزل نازل کی گئی، الیک آپ کی طرف، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، اس سے آپ کے سینے میں کسی قسم کی تنگی نہیں ہونی چاہیے، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں، اور یہ مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ اس آیت مبارکہ میں چند باتیں ہمیں پتہ چلی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ قرآن اللہ رب العزت کے طرف سے نازل کیا ہوا ہے،
دوسری بات کہ یہ کیوں نازل کیا گیا، اس کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو خبردار کیا جائے، لوگوں تک بتایا جائے کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور اس دنیا کی رخصتی کے بعد ان کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ تو جب یہ بتایا جائے گا تو دو قسم کے لوگ سامنے آئیں گے، ایک وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور دوسرے وہ لوگ جو انکار کریں گے۔ تو پھر یہاں پہ بتایا گیا کہ آپ انہیں ڈر سنا دیں، مطلب جو انکار کر رہا ہے آپ ان کو ان کا انجام بتا دیں کہ موت کے وقت دنیا کے اندر ان کے ساتھ کیا حالات گزرنے والے ہیں، کس طریقے سے وہ تنگی اور پریشانی کے گھیرے کے اندر رہیں گے، اور موت کے وقت ان کی کیا حالت ہوگی، قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو کس طریقے سے جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اور ایمان والوں کو آپ نصیحت کر دیں، ایمان والوں کے لیے یہ نصیحت ہے۔ آیت نمبر 3 کے اندر اللہ فرماتا ہے تم اس ہدایت کی پیروی کرو جو تمہارے رب کے طرف سے تمہارے طرف نازل کی گئی ہے۔ اب وہ گروپ جنہوں نے ایمان لائے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے لیے کہا کہ تم نصیحت حاصل کرو، اور نصیحت کیا ہے؟ اب یہاں پہ تیسرا حکم بتایا جا رہا ہے کہ نصیحت یہ ہے کہ تم ہدایت کی پیروی کرو، اتبعو، ہدایت کی جو اتباع کرو، جو وحی آئی ہے اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب کے طرف سے تمہارے طرف نازل کی گئی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ قرآن پر ایمان لانا اور اس کی نصیحت سمجھنا اپنی زندگی کے لیے اور اس پر عمل کرنا، یہ اللہ رب العزت کا حکم۔ اور اس کو سب سے پہلے تو یہ کہ اس کو لوگوں تک پہنچانا، تو صرف لوگوں تک پہنچانا نہیں ہے کہ ہم قرآن کو اس نیت سے پڑھیں کہ مجھے تو اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے، نہیں، سب سے پہلا مطالبہ تو اس کا یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں اور اس پر عمل کرنے کی نیت سے ہم کو پڑھنا ہے۔ جب ہم عمل کریں گے تو اس عمل کے اندر یہ آئے گا کہ تم اس کو لوگوں تک پہنچا دو۔ تو آج ہم قرآن کو اسی نیت سے پڑھیں گے کہ ہمارے لیے اس کے اندر کیا حکم ہے، ہمارے لیے اللہ رب العزت نے، اور جب بھی ہم قرآن کو لے کر کے بیٹھیں تو اس کو اپنے لیے پڑھیں کہ میرے لیے میرے رب نے اس میں کیا حکم دیا ہے۔ تو ان دو آیتوں میں ہمارے رب نے ہمارے لیے کیا حکم دیا ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں گے، اس پر عمل کریں گے۔ عمل کب کر پائیں گے؟ جب ہم اس کا علم حاصل کریں گے، عمل کریں گے اور پھر اس کو لوگوں تک پہنچائیں گے۔ اور تم اس کے علاوہ اور دوستوں کی پیروی نہ کرو، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اس کے علاوہ مطلب جو اللہ کی وحی آئی ہے، جو اوامر اور نواہی ہے، جو اللہ رب العزت کا حکم ہے، جو وصیت اور نصیحتیں ہیں، اس کے علاوہ تم اپنے دوستوں کی اتباع نہ کرو۔ پتہ یہ چلا کہ جب ہم اللہ کے حکم کو پورا نہیں کریں گے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ نہیں چلیں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو دوسرے طریقے پہ ہم چل رہے ہیں وہ اللہ کا بتایا ہوا نہیں ہے اور وہ خود گناہ ہے۔ جیسے اللہ نے کہا کہ نبی مکرم نے کہا کہ بیٹھ کر کے ہمیں کھانا کھانا ہے۔ اب اگر ہم بیٹھ کر کے کھانا نہیں کھانا تو کھانا پڑے گا، بیٹھ کر کے ہم کھانا نہیں کھائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم کھڑے ہو کر کے یا چلتے ہوئے کھانا کھائیں گے۔ تو یہ کھڑے ہو کر کے اور چلتے ہوئے جو ہم کھانا کھا رہے ہیں یہ اپنے آپ شیطان کی اتباع ہو گئی، کیونکہ اللہ کی اتباع جب ختم ہوگی تو اللہ کے دشمن یعنی شیطان کی اتباع شروع ہوگی۔ تو اگر ہم نے اللہ کی کتاب کی اتباع نہیں کیے کریں گے اگر، تو وہ حدیث کے ہم مستحق ہوں گے کہ اللہ رب العزت نبی مکرم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ تو اللہ نے نبی مکرم نے فرمایا وہ لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، یہ اللہ کے دوست اور اس کے خاص بندے ہیں۔ لیکن جو اتباع نہیں کرتے ان کا کیا انجام ہوگا؟ جو اتباع نہیں کریں گے قرآن کی، وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ شیطان کے حکموں کے اوپر چلیں گے، تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ آیت نمبر 4 کے اندر دیکھتے ہیں، اور بہت سی بستیاں ایسی ہیں کہ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، تو ان کے پاس ہمارا عذاب اس وقت آیا جب وہ رات کو سوئے ہوئے تھے یا دوپہر کو آرام کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت کبھی بھی عذاب کو لانے پر قادر ہے۔ یہاں پہ 2 وقت بتایا 2 قوم کے تعلق سے کہ وہ رات میں آرام کر رہے تھے اور اللہ رب العزت نے رات میں ہی عذاب کو نازل کر کے ان کی زندگی کے چراغ کو گل کر دیا۔ اور ایک قوم تھی جو دوپہر میں کیلولا کر رہی تھی، کھانے کے بعد تھوڑی دیر کا ٹھہرنا، رکنا، لیٹنا، اس کو کیلولا کہتے ہیں، اس کو
उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अजाब भेज दिया। अच्छा, जब अजाब भेजा तो क्या हुआ? फिर जब उनके पास, आयत नंबर 5, फिर जब उनके पास हमारा अजाब आ गया तो उनकी पुकार बस यही थी कि वो कह उठे बेशक हम ही जालिम हैं। अल्लाह अकबर। फिर जब उनके पास हमारा अजाब आ गया तो उनकी पुकार बस ये थी कि वो कह उठे बेशक हम ही जालिम हैं। आज आपकी और मेरी हमारी पुकार क्या है? जो अजाब में हम चारों तरफ से मुलविस है, हम भी तो यही कह रहे हैं कि ये अजाब इसलिए आया है क्योंकि हम जालिम थे, हमने गुनाह किया था। कई किस्म के अजाब में जो हम आज मुलविस है, मुलविस होने के बाद हमारा भी कौल यही है कि हम जालिम थे, हमने गुनाह किया था। अल्लाह हम सबको महफूज रखे। इसके बाद अगला 6 नंबर आयत में फरमाता है, चुनांचे हम उन लोगों से जरूर सवाल करेंगे जिनके तरफ रसूल भेजे गए थे। बेशक हमारे तरफ रसूल भेजे गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे तरफ भेजे गए, और हमारा रब जरूर हर किसी से सवाल करने वाला है। अल्लाहुम्मा अहसिबनी हिसाबन यसीरा, ए अल्लाह हमारे हिसाब को आसान फरमा दे, ए अल्लाह हमारे हिसाब को आसान फरमा दे, ए अल्लाह हमारे हिसाब को आसान फरमा दे। अल्लाहुम्मा अहसिबनी हिसाबन यसीरा। और हम रसूलों से भी जरूर सवाल करने वाले हैं, हमसे भी अल्लाह सवाल करने वाला है। और उस आयत में गौर करें जो ऊपर गुजरी है 5 नंबर की, कि जब हम अजाब में पकड़ लेते हैं तो उनका बस यही कौल होता है कि बेशक हम ही जालिम थे, हमने गुनाह किया था, हमने इस कुरान पर अमल नहीं किया था, हमने नबी के फरमान पर अमल नहीं किया था। आज यही हम कह रहे हैं। और फिर उसके बाद अल्लाह फरमाता है, चुनांचे हम उन लोगों से जरूर सवाल करेंगे जिनकी तरफ रसूल भेजे गए थे। हम तक रसूल आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत हम तक पहुंची, लेकिन हमने उसकी नाफरमानी की, एक इज्तिमाई तौर पर अगर देखा जाए तो। इल्ला माशाअल्लाह, हर कोई उसमें नहीं, लेकिन अक्सरियत को तो यही हाल था। और फिर अल्लाह फरमाता है, और हम रसूलों से भी सवाल करेंगे। और ये सवाल और जवाब का जो मामला है कि हम लोगों से सवाल करेंगे, रसूल से सवाल करेंगे, ये तो एक हुज्जत है जो पूरी की जाएगी। असल में तो अल्लाह ही निगराह है। इसलिए अल्लाह क्या फरमाता है आगे 7 नंबर आयत में, फिर हम उन फिर सब कुछ अपने इल्म से उनके सामने जरूर बयान करेंगे। अल्लाह फरमाता फिर हम खुद बयान करेंगे अपने इल्म से उनके सामने। और हम दुनिया में गायब यानी गैर हाजिर तो नहीं हुए थे। मतलब अल्लाह रब्बुल इज्जत तो एक एक लम्हा की, एक एक खबर, एक एक मिनट और एक एक सेकंड की खबर रखने वाला है। तो अल्लाह खुद हिसाब लेगा। फिर आयत नंबर 8, और उस दिन आमाल वजन किया जाएगा, वजन किया जाएगा, और उस दिन आमाल का वजन किया जाना बरहक है। फिर जिस शख्स के नेक आमाल का वजन भारी होगा तो वही लोग फलाह पाने वाले होंगे। जिनका आमाल का वजन भारी होगा वो लोग अच्छे जजा पाने वाले लोग होंगे। ये वजन कैसे किया जाएगा? तो वजन करने की 3 शक्लें हैं। पहली शक्ल यह है कि अमल को शक्ल दी जाएगी। नाम आमाल में नेकी का वजन करने की शक्ल 3 किस्म की है। पहली शक्ल यह है कि अमल को ही एक शक्ल दे दी जाएगी। जैसे आपने सुना होगा कि कुरान को शक्ल दे दी जाएगी, जैसे मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 804। उस तरीके से एक और हदीस आप देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और मोमिन के पास एक खूबसूरत चेहरे, अच्छे कपड़े और उम्दा खुशबू वाला आदमी आएगा तो मोमिन उससे पूछेगा तुम कौन हो? तो वो जवाब देगा कि मैं तेरा अमल हूं, अमल साले हूं। मतलब अमल को एक इंसान की शक्ल दी गई, उसका अच्छा लिबास था, जैसे उसके अमल थे, अच्छी सूरत थी और अच्छी खुशबू थी, और वो पूछ रहा है कि तू कौन है? तो वो बता रहा है कि मैं तेरा नेक अमल हूं। मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 287
और 288। दूसरी शक्ल क्या है कि आमाल को किताब का वजन किया जाएगा, मतलब नाम आमाल की किताबें होंगी, दफ्तर होंगे। ये दूसरी शक्ल है। जैसे इमाम तिरमिज़ी ने इसको रिवायत किया 2639 नंबर की और इब्न माजा ने 4300 में। तीसरी शक्ल यह है कि साहिब अमल का वजन किया जाएगा, जैसा कि हदीस में आता है, मतलब जो अमल करने वाला है उसी का वजन किया जाएगा। हदीस में आता है, सूरह कहफ की तफसीर में इमाम बुखारी ने इस रिवायत को लेकर के आया, बुखारी शरीफ हदीस नंबर 4729, मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 2785। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद मनाकिब में यह हदीस बयान की गई है। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु की पिंडली को देख करके सहाबा ने हंस दिए। नबी मुकरम को यह खबर नहीं थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, तुम किस बिना पर हंसते हो? तो उन्होंने कहा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी पिंडलियों के बारे में हंसते हैं, यानी इनकी पिंडली कितनी बारीक है, कितनी छोटी है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात गिरामी की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ये तो मीजान में अहद पहाड़ से भी ज्यादा वजनी है। इस रिवायत को मुस्नद अहमद ने लेकर के आए, मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 420, मुस्नद अहमद हदीस नंबर 420 और 421 में। इससे पता चला कि साहिब अमल का भी वजन किया जाएगा। और जो आयत में आपको पहले जिक्र कर रहा था उसमें यही है कि उनका वजन नहीं किया जाएगा, मतलब ऐसे गुनहगार लोग होंगे कि वो भारी भरकम जिस्म लेकर के आएंगे लेकिन उनका कोई वजन नहीं होगा, जो मैंने बुखारी शरीफ की हदीस आपको पहले लिखाया था। तो इससे यह पता चला कि ये 3 शक्लें होंगी जिन शक्ल से अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको तराजू के अंदर रखने वाला है, मीजान के अंदर रखने वाला है। और ये तीनों तरीके से भी अल्लाह रब्बुल इज्जत रखने पे कादिर है, या एक एक तरीके से भी रखने पे कादिर है। वल्लाहु आलम कि अल्लाह किस तरीके से मीजान पर इनके वजन को करेगा। वजन में कुछ लोगों का वजन नेकी का पड़ना जो है वो भारी होगा, कुछ लोगों का हल्का हो जाएगा। भारी होने की क्या वजह है उस पर हम गौर करते हैं। आयत नंबर 9 के अंदर देखिए, और जिस शख्स के नेक आमाल का वजन हल्का होगा तो वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जानों को खसारे में डाला। जिनका वजन हल्का हो गया, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जान को खसारे में डाला। कैसे जान खसारे में आती है? खसारे यानी घाटा, नुकसान में डाल दिया अपनी जान को। तो ये जान घाटे और खसारे में कैसे आ जाती है, नुकसान में कैसे आ जाती है? अल्लाह फरमाता है इसीलिए कि वो हमारी आयत के साथ बेइंसाफी करते थे, नाइंसाफी करते थे। हमारी आयत के साथ नाइंसाफी करते थे। आयत अल्लाह रब्बुल इज्जत की निशानियां, अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम, उसके साथ नाइंसाफी। अल्लाह के कलाम के साथ नाइंसाफी क्या होती है? आपको कोई खत दे और उस खत के साथ नाइंसाफी क्या होगी कि आप उस खत को पढ़े बगैर उसको कहीं फेंक दें, रख दें कहीं कोने में, या उसको पढ़ें और उस पर अमल ना करें। यही नाइंसाफी होगी ना। और आप देखिए कि जिंदगी के, इस दुनियावी जिंदगी के हर लम्हे में, हर मोड़ पर, और उखरवी जिंदगी के हर मोड़ पर जहां जहां पर इंसान घाटे और खसारे में जाता है, वहां वहां पर वो यही अर्ज करता है कि मैंने अल्लाह के कलाम के साथ नाइंसाफी की थी, अल्लाह के कलाम का हक अदा नहीं किया था। जैसे आप देख सकते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 38 के अंदर अल्लाह फरमाता है कि तुम अगर इस वही पर इत्तबा करोगे तो तुम्हें खौफ और गम नहीं होगा। सूरह ताहा सूरह नंबर 20 की आयत नंबर 124 में अल्लाह फरमाता है वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, कि जिसने मेरे जिक्र से एराज किया मैं उसकी जिंदगी में तंगी और परेशानी का घेरा डाल दूंगा। तो इससे क्या पता चला? इससे यह पता चला कि दुनिया की जिंदगी तबाह और बर्बाद क्यों हुई? क्योंकि अल्लाह के कलाम से हमने अपने रिश्ते को तोड़ दिया, इसीलिए तंगी और परेशानी में भी घिरे, इसलिए खौफ और गम के भी हम शिकार हो गए। तो जिंदगी तो तबाह और बर्बाद हो गई। अब जब मौत का फरिश्ता आया तो मौत के फरिश्ते सूरह अनाम की आयत नंबर 93 में हम पढ़ करके आ चुके हैं कि मौत का फरिश्ता भी जब आएगा और उनकी जान निकालने के लिए कहेगा तो वो जो मुजरिम होंगे वो भी वहां पर यही कहेंगे
کہ ہم نے مطلب قرآن کے حقوق کے تعلق سے وہ کہیں گے کہ ہم نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا تھا، یا اس کے الفاظ آپ دیکھ لیجئے گا قرآن میں سورہ انعام آیت نمبر 95 کے اندر. اب موت تو اس کا برا انجام ہوا، موت تو بہت سختی کے ساتھ اس کی نکلی. اب وہ قبر کے اندر ڈالا گیا. قبر میں جو منکر نکیر اس کا سوال کر رہے ہیں اور سوال کے جواب وہ نہیں دے پائے گا. ابو داؤد حدیث نمبر 4753. یہ حدیث اس طرح ہے کہ جو نیک شخص ہے وہ سوال کا جواب دے دے گا، من ربوں کا، ماں دینوں کا، ماں نبیوں کا، تینوں سوال کے جواب دے دے گا. تو فرشتہ اس سے چوتھا سوال کرے گا کہ تو نے سوال کا جواب کیسے دے دیا؟ تو وہ چوتھے سوال کا جواب یہ دے گا کہ میں نے اللہ کے کلام کو پڑھ لیا تھا اور اس پہ میں نے عمل کر لیا تھا. پتہ یہ چلا کہ جو جواب نہیں دے پائے گا اس کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ قرآن کو پڑھنے والا نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اب جب وہ قبر کے اندر سے نکالا جائے گا تو سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 24، 25، 26 میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ اندھا بنا کر کے اٹھایا جائے گا. وہ کہے گا اے میں تو دیکھتا بھالتا تھا. اللہ ندا لگائے گا آیت نمبر 126 کے اندر کہ اسی طرح میری آیتیں تیرے سامنے آتی رہی، تو نے اسے نظر انداز کیا. اور اس کے بعد جب وہ حشر کے میدان میں حاضر ہو رہا ہے تو یہ میزان قائم کیا جا رہا ہے، اور میزان کے قائم کرنے کے وقت اس کا پلڑا نیکیوں کا ہلکا ہو گیا، گناہ کا بھاری ہو گیا. تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ ہماری آیت کے ساتھ ناانصافی کرتا تھا. سورہ اعراف آیت نمبر 9 کے اندر اللہ نے فرما دیا. پھر جب وہ قبر جہنم کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے تو وہاں پر بھی سورہ ملک کی پہلی رکوع میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ کہے گا کہ کاش میں نے قرآن کو ٹھیک سے سنا ہوتا اور سمجھا ہوتا. اور پھر اس کے بعد اس کا جہنم ٹھکانہ بنتا ہے، جس کو سورہ بقرہ کی آیت میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے آیت نمبر 28 یا 29 کے اندر کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. تو یہ ایک مختصر سا تعارف تھا کہ جس نے اللہ کے کلام کا حق ادا نہیں کیا وہ زندگی کے اور زندگی کے بعد کے ہر موڑ پر، ہر اسٹیپ میں وہ ناکامی سے دوچار ہوگا. اور وجہ ایک ہی بتائے گا کہ میں نے اللہ کے کلام سے روگردانی کیا تھا. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، کیونکہ کلام سے روگردانی یعنی توحید سے روگردانی ہے، مقصد کو پورا کرنے سے روگردانی ہے. آیت نمبر 10، اور بلا شبہ ہم نے تمہیں زمین میں قدرت دی. اب انسان کی پیدائش کا یہاں سے ذکر ہو رہا ہے، اور انسان کی پیدائش کا ذکر آدم علیہ السلام کی پیدائش اور ابلیس کے ساتھ جو باتیں ہوئی تھی، اللہ رب العزت کا جو حکم تھا، اس واقعے کو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر 7 جگہ بیان کیا ہے. ہم سورہ بقرہ کے اندر جو پہلی بار اس کا واقعہ آیا، یہ واقعہ جب آیا تو ہم نے اس کو وہاں پر بہت تفصیل سے پڑھ کر کے آ چکے ہیں. اب میں صرف آپ کو یاد دہانی کرتے ہوئے بہت اسپیڈ سے چلنے والا ہوں. یہ واقعات کو اللہ رب العزت نے جو نازل کیا ہے، اس واقعات سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہے کہ اس میں ہمارے لیے کیا وصیت اور کیا نصیحت، کیا حکم ہے ہمارے آقا کا. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس واقعے سے ہمیں نصیحت اور وصیت حاصل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے سب سے پہلی بات یہاں پہ بیان فرمایا، اور بلا شبہ ہم نے تمہارے زمین میں قدرت دی، یعنی زمین کے اندر تمہیں بسایا اور یہاں کی ساری چیزیں اور ساری نعمتیں ہمارے لیے دیا، اور اس میں تمہارے لیے گزران کے اسباب فراہم کر دیے. مطلب زندگی گزارنے کی ضرورت کی چیزیں جو بھی دنیا کے اندر اللہ نے بنائی ہے وہ سب کے سب ہمارے لیے بنا دی. سورہ بقرہ میں بھی اللہ نے یہی فرمایا کہ زمین کے اندر جو بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب تمہارے لیے بنا دی. پھر اس کے بعد اللہ ہمارا ذکر کرتا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا. پہلے ہماری ضرورت کی چیزوں کو پیدا کیا، پھر ہمیں پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اور ہم بھی جب دنیا میں آتے ہیں تو پہلے ہماری ضرورت کی چیزیں دنیا کے اندر ہوا کرتی ہیں اور اس کے بعد ہم دنیا میں آتے ہیں. تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو، لیکن اس قدر نعمتیں دینے کے بعد بھی تم بہت کم شکر کرتے ہو. آیت نمبر 11، اور بلا شبہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا کیا اور پھر تمہاری صورت بنائی. تو اللہ رب العزت دوسری جگہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم کی صورت بنائی. اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھوں سے تورات کو لکھا ہے اور آدم علیہ السلام کی شکل کو بنایا ہے، جبکہ اللہ رب العزت ہر کام کو کن کہہ کر کے کرتا ہے. مطلب اللہ کے آرڈر پہ پوری دنیا کے وجود پیدا کیا. اللہ رب العزت نے جو چاہتا ہے وہ بناتا ہے، لیکن یہ آدم علیہ السلام کا یا آدم ذات کا شرف ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھوں سے اس کو بنایا. پھر ہم نے فرشتے سے کہا، جب آدم بن چکے تو اللہ رب العزت نے فرشتے سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو. فرشتوں سے کہا کیوں سجدہ کرو؟
دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا تھا. تو علم کی فضیلت یہاں پہ پتہ چلی کہ آدم علیہ السلام کے بننے کے پہلے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی ضرورت کی چیزیں پیدا کیا. آدم کی فضیلت دیکھیں آپ. سب سے پہلا آدم علیہ السلام کے بننے کے پہلے آدم علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا فرشتوں سے کہ میں آدم کو بنانے والا ہوں, ایک نسیان انسان کو بنانے والا ہوں جو نسیان سے یعنی بھولنے والا. اور دوسری جگہ فرمایا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں. اور مطلب اس کی پیدائش کے پہلے اس کا ذکر, اس کی پیدائش کے پہلے اس کی ضرورت کی چیزوں کو پیدا کیا اللہ رب العزت نے. اور جب پیدا کیا تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو علم دیا اور اس علم کی بنیاد پر فرشتوں سے کہا کہ تم ان کو سجدہ کرو. پتہ یہ چلا کہ عابد پر عالم کی فضیلت ہے. فرشتے عابد ہیں نہیں ہیں, عبادت گزار ہیں, پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے, ہزاروں سال سے اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. لیکن آدم علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں اور ان کے علم کی بنیاد پر, علم کی فضیلت پر اللہ رب العزت نے کہا کہ انہیں تعظیم کرو, ان کی عزت کرو. یہ تعظیمی سجدہ تھا. اچھا, فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا. اب اللہ آگے کیا فرماتا ہے, چنانچہ انہوں نے سجدہ کیا, مطلب سارے فرشتوں نے آپ کی تعظیم کی سوائے ابلیس کے. یہاں تو اللہ رب العزت یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے فرشتوں کو حکم دیا, اور اب یہ کہہ رہا ہے اللہ رب العزت کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. تو کیا یہ ابلیس فرشتہ ہے؟ نہیں. اس کے اچھے اعمال کی بنیاد پر اس کا شمار فرشتوں میں کیا جانے لگا. لیکن جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو اس کے اعمال خراب ہونے کی بنیاد پر اسے دھتکار کر کے نکال دیا گیا. یہاں سے ہم کو یہ سبق ملا کہ ہم ابھی بہت اچھے اعمال کر رہے ہیں, مان لیتے ہیں, لیکن اگر ہمارا کبھی ایگزام ہو گیا اور ہم فیل ہو گئے تو ہمیں بھی اپنے مقام و مرتبے سے اتار دیا جائے گا. اس لیے بار بار یہ دعا کرنا چاہیے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, کہ میرے دل کو ثابت رکھ, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے بھی کوئی ایسا ایگزام اور ہم فیل ہو جائے جیسے ابلیس سے ہو گیا. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو ابلیس سے اللہ نے کہا کہ اس نے سجدہ نہیں کیا. آیت نمبر 12. اب ابلیس سے اللہ رب العزت کلام کرتا ہے. اللہ نے کہا تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا. اللہ اکبر. انداز, تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا جبکہ یہ میرا حکم تھا. اللہ کا حکم کا انکار یہ کوئی چھوٹا موٹا جرم نہیں ہوتا. یہ اوامر اور نواہی قرآن کے اندر کہ جو اللہ رب العزت نے آرڈر دے دیا اس آرڈر کو ہم کو پورا کرنا ہے. ابلیس اس کی وجہ بتاتا ہے. وہ بولا میں اس سے بہتر ہوں, یہ اس کا گمان تھا, اور اسی کو بدگمانی بھی کہتے ہیں, برا گمان. تو سب سے پہلا جو جرم ہوا وہ بدگمانی کا ہوا, اور بدگمانی ہی شروعات ہوتی ہے گناہوں کی. ہم کسی کے لیے پہلے بدگمانی پالتے ہیں, پھر اس سے ٹینشن رکھنے لگتے ہیں, پھر اس سے برائی پالتے ہیں, پھر اس کی غیبت اور چغلیاں شروع ہوتی ہے, پھر وہ دھیرے دھیرے کر کے اور ایک تنازع کا شکل لیتی ہے, اور پھر لڑائی جھگڑا, اور پھر قتل غارت گری, اور پھر اس طریقے سے معاملے بڑھتے. تو شروعات جو ہوتی ہے بدگمانی سے ہی ہوتی ہے. تو اس نے بھی بدگمانی کیا اور یہ کیا کہتا ہے کہ میں بہتر ہوں. اچھا میں بہتر ہوں, جو اس نے گمان کیا ہے اس کی دلیل کیا تھی اس کے پاس؟ بھائی ہم کوئی بھی گمان کریں گے اس کی دلیل ہمارے پاس ہونا چاہیے. یہ قرآن سے دلیل ہے, یہ حدیث سے دلیل ہے, تبھی ہم کوئی گمان کر سکتے ہیں. تو اس کی دلیل کیا دیتا ہے؟ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا, یہ اس کی دلیل تھی. جبکہ اس کا کوئی کوئی ثبوت نہیں تھا اس کے پاس کہ اللہ رب العزت نے یہ کہا ہو کہ آگ سے جو بنے گا وہ بہتر ہوگا. جبکہ اگر اسی پہ بات پر ہم غور کریں تو آگ کے اندر تو جلد بازی ہوتی ہے, آگ کے اندر تو جلانے کی صفت ہوتی ہے, آگ کے اندر تو اڑ جانے کی صفت ہوتی ہے, اور مٹی کے اندر تو بہت ساری صلاحیتیں ہوتی ہیں. لیکن بہرحال اس کو بھی ہم الگ رکھیں. پہلے یہ دیکھیں ہم کہ یہ کہتا ہے کہ میں آگ سے بنا ہوں اس لیے میں بہتر ہوں, مطلب میں آگ ہوں یا خاک ہے. تو یہ اسی قسم کے گمان ہم بھی کیا کرتے ہیں کہ میں خوبصورت ہوں اس لیے میں بہتر ہوں, میں پیسے والا ہوں اس لیے میں بہتر ہوں, میں سید ہوں اس لیے میں بہتر ہوں.
میں ڈگری والا ہوں اس لیے میں بہتر ہوں. اسی حساب سے تو ہم نے بھی اپنے آپ کو سمجھ رکھا ہے. تو بہتر کون ہے یہ ہمارا گمان ہے. اور اگر اس کی دلیل نہیں ہے قرآن میں، اگر ایسا کہیں لکھا ہو کہ جو تم میں خوبصورت ہے وہ بہتر ہے تو ٹھیک ہے، ہم صحیح ہے. اگر قرآن میں کہیں ایسا لکھا ہو کہ جو ڈگریاں والا ہے وہ بہتر ہے تو ہم ٹھیک ہے، صحیح ہے. اگر قرآن میں حدیث میں کہیں ایسا لکھا ہو کہ ہم دولت مند ہیں اس لیے ہم بہتر ہیں، خوبصورت ہے اس لیے بہتر ہے تو ٹھیک ہے، ہم صحیح ہیں. سید ہے تو ہم بہتر ہے تو ٹھیک ہے، ہم صحیح ہیں. لیکن ایسا تو کچھ نہیں. تو بہتر کون ہے ہم میں؟ جو اللہ رب العزت سے زیادہ تقوی رکھنے والا ہے. اللہ کے نزدیک وہ بہتر ہے جو اللہ کا زیادہ تقوی رکھنے والا ہے، خشیت رکھنے والا ہے. تو یہ بدگمانی کہیں نہ کہیں انسان بھی پال کر کے رکھ رہا ہے. اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، اس بدگمانی سے. اچھا جب انسان علم آ جاتا، اچھا یہ بدگمانی کیوں آئی اس کے پاس؟ کیونکہ اسے علم نہیں تھا کہ بہتر کون ہوتا ہے. تو اصل جو فساد کی جڑ شروع ہوتی ہے وہ علم سے ہوتی ہے. اگر علم نہیں ہے تو آدمی بدگمانی کرے گا. اگر علم ہمارے پاس آ گیا ہے کہ بھائی پیسے والا اللہ کے نزدیک افضل نہیں ہے، سید ہو جانا، پٹھان ہو جانا، خان ہو جانا یہ افضل نہیں ہے. افضل تو یہ ہے کہ کوئی متقی ہو جائے. تو اب ہمارے اندر سے وہ بدگمانی بھی نکل جائے گی کہ میں بہتر. کیونکہ اللہ سے کون کتنا ڈرنے والا ہے اس کلاس کے اندر جتنے بیٹھے ہیں ہم کچھ نہیں جانتے. میں بھی نہیں جانتا کہ کون ہم میں سے سب سے زیادہ متقی ہے اور اللہ رب العزت کے نزدیک کون سب سے زیادہ قیمتی ہے. کیونکہ جو ہم میں سے سب سے زیادہ اللہ رب العزت سے ڈرنے والا ہوگا وہ اللہ کے نزدیک سب سے قیمتی ہوگا. اللہ ہم سب کو اللہ رب العزت سے خالص ڈرنے والا بنائے، آمین. اس کے بعد دیکھیں آپ، ابلیس نے اپنی وجہ بتا دیا کہ میں نے اس وجہ سے سجدہ نہیں کیا. مطلب اس کا اپنا گمان اللہ کے حکم سے بڑا ہو گیا، نعوذ باللہ. اللہ خیر اس کو تو معاف نہیں کرے گا، اس کے لیے تو فیصلہ ہو گیا جہنم کا. میں اس لیے کہا کہ ہم بھی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کا کوئی آرڈر آتا ہے اور ہمارا گمان سامنے آتا ہے کہ یہ گراہک چلا جائے گا، یہ 5,000 کا گراہک ہے، اور اللہ کے اس حکم کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو ہم لے لیتے ہیں. یعنی اللہ کے حکم سے بڑا حکم ہمارے لیے وہ آ گیا. آیت نمبر 13 کے اندر فرماتا ہے اللہ نے کہا پھر تو اس آسمان سے اتر جا، پھر تو یہاں سے اتر جا، کیونکہ تیرے لائق یہ نہیں تھا کہ تو اس میں تکبر کرتا. دوسرا جو گمان کے بعد کیا آیا اس کے اندر؟ تکبر آیا. کیونکہ گمان اس نے کیا میں بہتر ہوں، تو یہ بہتر ہوں جو بول رہا ہے یہ تکبر. تو گمان کے بعد تکبر پیدا ہو گیا. دیکھیے میں بتایا نا آپ کو، گمان ہی اصل جڑ ہوتی ہے اور گمان کے خراب ہونے کی وجہ علم ہے. تو گمان آیا اس کو اور اس نے تکبر کیا تو اللہ رب العزت نے کہا کہ تو اتر جا. یہاں پہ 2 قول آتے ہیں تفسیر ابن کثیر میں آئے کہ اس کا جو مکان تھا اس سے اللہ نے اتار دیا اور جو جنت میں وہ تھا اس سے وہاں سے نکال دیا. تو یہ دونوں جگہ سے اللہ رب العزت نے اس کو اتار دیا. اللہ نے یہاں پہ صرف یہ کہا کہ آپ تو اتر جائے یہاں سے، کیونکہ تکبر کرنے والا یہاں نہیں آتا. اس طریقے سے ایک حدیث بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر ہوگا، تکبر یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، کسی بھی بنیاد پر کسی کو حقیر سمجھنا، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ کس کو اللہ کتنی محبت کرتا ہے، کون اللہ سے کتنا تقوی رکھنے والا ہے. لیکن ہم اگر کسی کو حقارت کی نظر سے کسی بھی بنیاد پر ہم دیکھیں گے تو اللہ رب العزت ایسے شخص کو جنت میں داخل نہیں کرتا، کیونکہ تکبر کرنے والا جنت کے اندر نہیں رہتا، وہ اونچے مقام پر بھی نہیں رہتا. دونوں بات پتہ چلی. اللہ ہمیں تکبر سے محفوظ رکھے. اور جب تکبر کسی انسان کے اندر آتا ہے تو اس کے بعد پھر اور کیا چیز آتی ہے اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں. لہذا تو نکل جا، بے شک تو ذلیل کیے ہوئوں میں سے ہے. اللہ رب العزت نے اس کو وہاں سے دربار سے نکال دیا. کیا کرنا تھا اس کو فوراً اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ کرنا تھا، توبہ کرنا تھا، استغفار کرنا تھا. لیکن اس نے یہ نہیں کیا. کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا تو مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے. تو مجھے اس دن تک مہلت دے. کیوں مہلت مانگ رہا ہے؟ کیونکہ اب اس کے اندر حسد آ گئی کہ اس کی وجہ سے، آدم کی وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا ہوں، اب میں اس آدم کی پوری نسل کو، ذات کو جہنم میں لے کر کے جاؤں گا. اسے کیسے پتا چلا کہ آدم کی اولادیں بھی پیدا ہونے والی؟ اللہ نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، مطلب ایک کے بعد ایک آنے والے سسٹم
بنانے والا. تو اس نے توبہ کرنے کے بجائے اللہ رب العزت سے مہلت مانگا. دیکھیے جب انسان کے اندر تکبر آتا ہے تو حسد آتی ہے, اور جب حسد پیدا ہوتی ہے تو صحیح اور غلط کی تمیز انسان کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے. یوسف علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے, نبی کی اولاد, نیکوکار لوگ, لیکن جب حسد ان کے اندر آئی, بھائی سے جب حسد پیدا ہو گئی کہ اس کو یعقوب بہت محبت کرتے ہیں, ان کے دماغ سے ساری چیز ختم ہو گئی, اور اس حسد نے ان کو بہت زیادہ نیچے گرا دیا, اور بھائی کو ہی انہوں نے بیچ دیا, بہرحال کنویں میں ڈالا تو بیچ دیا. تو حسد جب انسان کے اندر آتا ہے تو عقل کا دروازہ وہ بند کر دیتا ہے. تو یہ کیا کر رہا ہے ابلیس؟ اللہ رب العزت سے توبہ نہیں کر رہا ہے اور مہلت مانگ رہا ہے کہ تو مجھے مہلت دے. دوسری بات یہ پتا چلی کہ یہ اتنا بڑا گنہگار ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو اپنے دربار سے نکال دیا, لیکن اس کے بعد بھی اس کو پتا ہے کہ یہی وہ رحمان ہے, یہی وہ رحیم ہے, یہی وہ دینے والا ہے جو دے سکتا ہے. اس لیے اس نے دعا کس سے کیا؟ اللہ رب العزت سے کیا. ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم بہت گنہگار ہیں, اللہ ہماری کہاں دعا سنے گا, اس لیے ہم فلاں کے پاس جاتے ہیں, اس لیے فلاں کے پاس جاتے ہیں. ابلیس سے بڑے گنہگار تو نہیں ہیں. ابلیس کے لیے تو فائنل ہو گیا کہ تو جہنم میں جائے گا, لیکن اس کے بعد بھی ابلیس کو اگر ضرورت پڑی تو اس نے ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے مانگا, کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ اور بڑا جرم ہو جائے گا اگر میں نے کسی اور سے مانگا, اور وہ یہ جانتا بھی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں دے سکتا. اور اللہ سے اس نے مانگا اور اللہ رب العزت نے اس کی دعا کو قبول کیا. اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 15, اللہ نے کہا بے شک تو مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے, تجھے پہلے سے ہی مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے. مطلب اللہ رب العزت نے اسے مہلت دے دی قیامت تک کی. اس کی عمر اللہ نے کتنی کر دیا؟ اللہ اکبر. اللہ رب العزت اس چیز پہ بھی قادر ہے کہ کسی کی عمر کتنی بڑھا دے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 16, وہ بولا بے شک اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا. اب وہ کیا کہتا ہے؟ بے شک اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا. تو شیطان فطرت انسان کی ایک پہچان یہ پتا چلی کہ وہ غلطی کرتا ہے, لیکن غلطی کسی اور کے اوپر تھوپ دیتا ہے. اپنی غلطی خود کرے گا, لیکن وہ دوسرے کے اوپر تھوپے گا کہ تیری وجہ سے میں نے یہ غلطی کیا, تو ایسا نہیں کرتا تو میں ایسی غلطی نہیں کرتا. مطلب وہ غلطی کو ایکسپٹ نہیں کرتا, اور مومن غلطی کو قبول کرتا ہے. اور شیطان فطرت کا انسان یا شیطان انسان اپنی غلطی کو مانتا نہیں اور اپنی غلطی دوسرے کے اوپر کرتا ہے. تو ابلیس نے اپنی غلطی نہیں مانا اور کیا کہا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا. کیسے گمراہ کیا اللہ نے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو مجھے حکم دیتا نہیں اور میں اس کا انکار کرتا نہیں. ہے نا اس کا دماغ جو ہے کہ کتنا کیسا ہو گیا. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے بس تو نے اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا تو میں ان لوگوں کے لیے تیرے سیدھے راستے پر ضرور بیٹھوں گا. کہاں بیٹھے گا؟ یہ سیدھے راستے پر, صراط مستقیم پر بیٹھوں گا. اب یہ پتا چلا کہ یہ کہیں اور جانے والا نہیں ہے, یہ صرف ان کے پاس آنے والا ہے جو قرآن اور حدیث ہی سیدھا راستہ ہے. تو جو قرآن و حدیث اور صحابہ کے طرز پر چل رہے ہیں یہ انہی کے راستے پر آئے گا, یہ انہی کے سامنے آئے گا, انہی کے بیچ میں آئے گا. پتہ یہ چلا کہ سب سے پہلے یہ ہماری کلاس میں آنے والا ہے. اس کلاس کو کس طریقے سے ختم کیا جائے, کس طریقے سے برگلایا جائے, کس طریقے سے اس کے اندر پھوٹ ڈالی جائے, یہ چیز یہ کرے گا. کیونکہ دوسرے لوگ تو اسی کا کام کر رہے ہیں. وہ گرجا گھر میں تو جائے گا نہیں, وہاں تو اسی کی مرضی کا کام ہو رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو سجدہ کیا جا رہا ہے, ان سے دعا کی جا رہی ہے. تو یہ گرجا گھر میں یہودیوں کے پاس, نصرانیوں کے پاس نہیں جانے والا, یہ ہمارے ہی پاس آئے گا, اور ہمارے پاس میں سے بھی ان لوگوں کے پاس جو اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان پر چلنا چاہتے ہیں چل رہے ہیں, اور وہاں آئے گا. اب اس کے آنے کی کیا شکل ہے؟ اس کے آنے کی 3 شکل ہے. مسند احمد جلد نمبر 3 حدیث نمبر 483 مسند احمد. یہ آتا ہے سب سے پہلے. حدیث کا میں مفہوم بتا رہا ہوں, لفظ آگے پیچھے ہوں گے, سینٹنس بھی آگے پیچھے ہوگا. یہ راستے میں کیسے آتا ہے؟ سب سے پہلے یہ اس وقت آتا ہے جب ایک شخص یہ سوچتا ہے کہ مجھے اب مسلم بننا ہے, اللہ رب العزت کا مجھے تابع فرمان بننا ہے, اللہ کے حکم کے حساب سے مجھے زندگی جینا ہے. بس یہ فوراً اس کے سامنے آتا ہے, اچھا تو مسلم ہو رہا ہے, اپنے باپ دادا کے رسم و رواج کو چھوڑ دے گا,
اپنے معاشرے کے رسم و رواج کو تو چھوڑ دے گا, اپنے طریقے کو تو چھوڑ دے گا. تو جو مومن ہوتا ہے اس کے وسوسے میں نہیں آتا, اس کو جھٹک دیتا ہے اور اسلام پر مضبوطی سے جم جاتا ہے. پھر وہ دوسرے راستے سے دوسرے بار آتا ہے. دوسرے بار وہ اس وقت آتا ہے جب بندہ ہجرت کرتا ہے, کیونکہ اس پر عمل کرنے کے لیے اسے کئی بار اپنے گھر کو چھوڑنا پڑتا ہے. دین پر عمل کرنے کے لیے اس کو ہجرت کہتے ہیں. تو جب وہ ہجرت کرنے کے لیے جانے کی کوشش کرتا ہے پھر حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنی زمین اپنا آسمان چھوڑ کر کے چلا جائے گا, اپنے کاروبار کو اپنی چیزوں کو چھوڑ کر کے تو چلا جائے گا. لیکن ایک مومن اس وقت بھی اس کے بہکاوے میں نہیں آتا. پھر تیسری بار وہ آتا ہے, اس وقت آتا ہے جب بندہ مومن اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے نکلتا ہے, جہاد کرنے کے لیے. تو وہ آتا ہے اور اب سب سے اہم سب سے بڑا وہ جھانسا دیتا ہے کہ تو وہاں جائے گا مر جائے گا, ختم ہو جائے گا تو, اور تیری بیوی سے کوئی دوسرا مرد نکاح کرے گا اور تیری دولت کو دوسرے لوگ بانٹ لیں گے. لیکن مومن مرد اس بات کو بھی وہ انکار کرتا ہے اور اس کے اوپر قائم رہتا ہے. تو یہاں پہ اس نے وعدہ کیا کہ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا. ہم یہ 3 اسٹیپ میں نے بتایا آپ کو. ہم غور کریں کہ ہم کون سی اسٹیپ میں. دیکھیے جو فرسٹ کلاس پاس ہوگا پہلی کلاس وہ سیکنڈ کلاس میں جائے گا, جو سیکنڈ کو پاس کرے گا وہ تھرڈ میں جائے گا. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم فرسٹ کلاس میں ہم فیل ہو چکے ہیں. ہم سے اپنے رسم و رواج ہی نہیں چھوڑے گئے, ہم سے اپنے باپ دادا کے طریقے ہی نہیں چھوڑے گئے, ہم ابھی اسلام میں ہی نہیں آئے. تو جب ہم پہلی کلاس ہی پاس نہیں کریں گے تو دوسرے کا ایگزام کیسے ہوگا؟ اللہ ہم کو غور و فکر کرنے کی توفیق دے. چلیے اس کے آگے آپ دیکھتے ہیں آیت نمبر 17. پھر میں ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے پاس ضرور آؤں گا اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے بھی, اور تو ان لوگوں کو کے اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا. 3 بات بتائی. سب سے پہلے آنے کا طریقہ بتایا اس نے کہ میں کیسے کیسے آنے والا ہوں. دوسرا یہ بتایا کہ اکثریت کو میں گمراہ کر دوں گا. اور تیسری بات یہ بتایا کہ تو اکثریت کو ناشکرا پائے گا. چلیے ایک ایک چیز کو ہم سمجھتے ہیں. ناشکرا پائے گا کیا چیز ہے؟ ناشکرا یہ ہے کہ نعمتیں, دولتیں, عزتیں اور دنیا کی گزارنے کی چیزیں اللہ نے دی, لیکن یہ شکر کسی اور کا ادا کر رہا ہے کہ فلاں دربار سے مجھے مل گیا, میری محنت کی کمائی ہے, میری ڈگری کی وجہ سے, میری دکان کی وجہ سے مل گیا, فلاں دیوی کی وجہ سے مل گیا, فلاں دیوتا کی وجہ سے مل گیا. دیا اللہ نے ہے لیکن اس کا شکر نہیں کر رہا اور وہ کسی اور کو اس کا کریڈٹ دے رہا ہے. یہی شرک ہے. اور اسی لیے یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ تو اکثر کو ناشکرا پائے گا, کیونکہ ابلیس بھی یہ جانتا ہے کہ یہ شرک ہے اور اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا اور اس کی بنیاد پر اس کو جہنم میں ڈال دے گا. یہ الحمدللہ کا اپوزٹ بات ہے. یہ دوسرا یہ کہ اکثریت گمراہ ہوتی ہے, یہ پتہ چلا. اور جو یہ 4 راستے جو اس نے بتایا کہ میں سامنے سے آؤں گا, پیچھے سے آؤں گا, رائٹ سے, دائنے سے آؤں گا, بائیں سے آؤں گا, اوپر کا ذکر نہیں کیا اس نے, میں اوپر سے آؤں گا. ابن عباس فرماتے رضی اللہ عنہ کیونکہ اوپر سے اللہ کی رحمت آتی ہے اس لیے اوپر سے نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے. سامنے سے آئے گا سے کیا مراد ہے؟ تفسیر الطبری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 179, تفسیر ابن کثیر دارالسلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 594. اس کا مفہوم یہ ہے سامنے سے آؤں گا مراد یہ کہ آخرت کے بارے میں شک پیدا کروں گا. اور یہ بہت بڑی چیز ہے. جب انسان کو آخرت کے بارے میں شک ہو جاتا ہے تو اس کے اندر برائیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور جس انسان کو آخرت پر یقین ہو جائے بس اب اس کو کسی وصیت اور نصیحت کی ضرورت نہیں. اس کی زندگی کا انداز بھی الگ ہوگا. اس کو دیکھ کر کے سمجھ میں آئے گا کہ واقعی اس کو آخرت پر یقین ہے. اس کو یقین ہے کہ قبر میں اٹھایا جائے گا. اس کو یقین ہے کہ 50,000 سال کا وہ پہلا دن ہوگا جہاں پر اس کا حساب کتاب لیا جائے گا, حشر کا میدان ہوگا. جس کو اس بات کا یقین ہو کہ اسے ہمیشہ ہمیشہ اپنے خالق کے سامنے رہنا ہے, یا جنت میں رہنا ہے یا جہنم میں رہنا ہے, اس کی زندگی یہاں چند لمحے کی زندگی کو کیا وہ ویٹ دے گا, اس کو اہمیت دے گا. تو سب سے پہلے وہ سامنے سے آتا ہے اور آخرت کا شک ڈالتا ہے. پیچھے سے آتا سے مراد کیا ہے کہ وہ دنیا کی محبت
میں مبتلا کرتا ہے، وہ دنیا کی محبت میں مبتلا کرتا ہے۔ دنیا کی محبت میں بڑی محبتیں کیا ہوتی ہیں؟ گھر ہے، گاڑی ہے، عورتیں ہیں، عورت ہے، یا اولاد ہے، یا اس طریقے کی کوئی بھی دوسری چیز ہے، تو اس محبت میں الجھاتا ہے اور ان کو حاصل کرنے میں انسان لگا رہتا ہے اور غافل رہتا ہے۔ وہ رائٹ سے آتا ہے، دائنے سے آتا ہے، یعنی وہ دین کے اندر شک اور شبہات کو پیدا کرتا ہے، کنفیوز کو پیدا کرتا ہے، اور یہ حدیث تو ضعیف ہے، یہ تو موضوع ہے، یہ صحیح ہے، تو یہ پتہ نہیں کیسے، علم نہیں حاصل کرنے دے رہا، اس کو بس کنفیوز کر کے رکھ رہا ہے، جبکہ وہ علم حاصل کرے گا تو سب پتہ چل جائے گا صحیح کیا ہوتا ہے، ضعیف کیا ہوتا ہے، موضوع کیا ہوتا ہے، یا اور ایسے شک و شبہات کو وہ پیدا کرتا ہے۔ اور لیفٹ سے آتا ہے یا بائیں سے آتا ہے، یعنی یہ گناہوں کو خوبصورت کر کے اس کے سامنے لے کر کے آتا ہے اور گناہ کرنے میں آمادہ کرتا ہے۔ تو یہ تو فل ٹائم لگا ہوا ہے۔ اللہ سے جو اس نے وعدہ کر کے آیا، جیسے ہی انسان کا کوئی ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ اپنے شیطان میں سے ایک شیطان کو اس کے ساتھ لگا دیتا ہے، جس کو حمزات کہتے ہیں۔ پہلے دن سے یہ اتنا ایکٹیو ہے، اور ہم اس کے خلاف کوئی ہماری تیاری نہیں۔ آگے دیکھتے ہیں، اللہ نے بتایا ہے کہ یہ ہمارا دشمن ہے، یہ ہم کو پورا دشمن سمجھ رہا ہے اور ہماری دشمنی میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑ رہا، 24 گھنٹے ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، اور کیا ہم اس کو دشمن سمجھ رہے ہیں؟ جو اللہ رب العزت کا دشمن ہے، جو ہمارے خالق مالک رازق کا دشمن ہے، جو ہمارا دشمن ہے، جو ہماری آخرت کا دشمن ہے، ہم اس کو دشمن سمجھ رہے ہیں اپنا؟ آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 18، اللہ نے فرمایا نکل جا، اس ذلیل دھتکارا ہوا، اللہ نے اسے اپنے دربار سے نکال دیا کہ تو نکل جا، تو ذلیل ہے، تو دھتکارا ہوا ہے۔ پھر ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو میں جہنم کو تم سب سے ضرور بھر دوں گا۔ جو تیری پیروی کرے گا، اب پیروی دو ہی ہے، اطاعت دو ہی ہے، یا تو اللہ رب العزت کی اطاعت ہوگی، اور جب ہم اللہ کی اطاعت نہیں کریں گے تو اس جگہ میں کچھ اور کام کریں گے۔ کوئی بھی چیز آپ دیکھیں، جب ہم اللہ کی اطاعت نہیں کرتے ہوتے ہیں تو پھر اس کام کو ہم کسی دوسرے کے طریقے پہ کرتے ہیں، یعنی شیطان کے طریقے پہ کرتے ہیں۔ تو جو شیطان کی اتباع کرے گا، میں تم سب کو جہنم کے اندر داخل کر دوں گا، یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے۔ آیت نمبر 19، اور اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو۔ یہاں پہ اس کا انجام ہم نے دیکھا شیطان کا، اور اس کو گمراہ کیوں کہتے ہیں اس کو بھی ہم سمجھیں، کیونکہ اس نے اپنی بدگمانی اور اپنے تکبر اور اپنے حسد کی بنیاد پر اللہ رب العزت سے مہلت مانگی اور یہ وہاں سے نکلا، یعنی ان نے غلطی کیا لیکن غلطی کی توبہ نہیں کی۔ تو جو شخص غلطی کرتا ہے اور غلطی کا اعتراف نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا غلطی کو، اور اس کی توبہ نہیں کرتا ہے، یہ شخص گمراہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک شخص غلطی کر لیتا ہے، پھر اسے احساس ہوتا ہے اور وہ توبہ کرتا ہے، یہ شخص گمراہ نہیں کہلاتا۔ چلے آگے دیکھتے ہیں ہم، اور اے آدم تو اور تیری بیوی۔ اب آدم علیہ السلام سے اللہ رب العزت خطاب کر رہا ہے۔ یہاں پر ایگزام دیکھیے، تین ایگزام ہوئے تھے وہاں۔ سب سے پہلے فرشتوں سے ایگزام لیا اللہ رب العزت نے، جس میں ابلیس شامل تھا، فرشتے پاس ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ روبوٹ ہے، ان کو عمل کی اجازت ہی نہیں ہے، انہیں تو وہی کرنا ہے جو اللہ کا حکم ہے۔ اللہ جو کہے گا وہ اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کریں گے۔ وہ ایسے مطیع اور فرما بردار اللہ رب العزت نے جناتوں کو بنایا ہے، فرشتوں کو بنایا ہے۔ اب اس کا ایگزام ہوا، یہ ایگزام میں فیل ہو گیا، چلو کوئی دقت نہیں تھی، وہ توبہ استغفار کر لیتا، لیکن توبہ استغفار نہ کر کے وہ گمراہ بھی ہو گیا۔ اب آدم علیہ السلام کا ایگزام ہو رہا ہے، اور اے آدم علیہ السلام تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، مطلب اللہ رب العزت خطاب کر رہا نا، اس لیے سیدھے لفظ ہیں، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، اور تم دونوں جہاں سے چاہو کھاؤ، اور تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم دونوں ظالم ہو جاؤ گے۔ دونوں کو ایک ساتھ خطاب کیا جا رہا ہے۔ اب آدم علیہ السلام تو اکیلے بنائے گئے تھے، یہ حوا علیہ السلام کہاں سے آ گئی؟ تو اللہ رب العزت نے اب آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے، اور جو سب سے چھوٹی تھی اور ٹیڑھی تھی، اس کو نکال کر کے اللہ رب العزت نے حوا علیہ السلام کو وجود بخشا، اور یہ دونوں جنت میں رہنے لگے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ جنت میں سے جہاں سے چاہو جیسا چاہو کھاؤ پیو رہو، لیکن اس درخت کے قریب تم کو نہیں جانا ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ تم ظالم ہو جاؤ گے۔
یہی ہمارے ساتھ بھی ہے. اللہ رب العزت نے پوری دنیا جہاں پہ آپ کی نظر جائے گی وہ آپ کی خدمت میں لگا دی گئی ہے. اور اب کچھ حکم اللہ نے دے دیا کہ فلاں چیز نہیں پینا، فلاں چیز نہیں کھانا، فلاں عورت کو نہیں دیکھنا، فلاں کام نہیں کرنا. باقی تم سب کچھ کر سکتے ہو، باقی تم ہر طریقے سے رہ سکتے ہو. تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے ایگزام لیا کہ تم سب کچھ کرو گے، ایک درخت کے نیچے نہیں جانا ہے. پھر شیطان نے، کیونکہ شیطان تو برگلانے میں اور وہ اپنی دشمنی کو تو بھولا نہیں ہے، اس کو تو جہنم میں لے کر کے جانے کی پوری جدوجہد وہ کوشش کر رہا ہے. پھر شیطان نے ان دونوں سے بہکانے کے لیے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا. یہاں سے پتہ چلا کہ شیطان ہمیں ہاتھ پکڑ کر کے اٹھا کے کہیں لے کے جانے والا نہیں ہے، ہمیں اٹھا کر کے کہیں لے کے جانے والا نہیں ہے. وہ صرف ہمارے دل میں وسوسہ کرتا ہے، باقی کام ہم کرتے ہیں. اب وہ وسوسہ کیا کرتا ہے؟ وسوسہ دل کے اندر ڈال رہا ہے. وسوسہ ڈالنے کے بعد کیا وسوسہ ڈالتا ہے؟ اور ویسے ہی وسوسہ کہیں ہمارے اوپر بھی تو نہیں چل رہا اس کا. اس پہ ہم غور کرتے ہیں تاکہ ان کے، اچھا وسوسہ کیوں ڈال رہا ہے اس کی وجہ دیکھیں، تاکہ ان کے لیے ان کی شرمگاہیں ظاہر کر دے جو ان سے چھپائی گئی ہے. مطلب اس کو یہ بالکل برداشت نہیں ہو رہا کہ جنت کا لباس آدم پہنے اور مجھے جنت سے نکال دیا گیا، میں دھتکار دیا گیا ہوں، وہ تو مجھے مہلت کے لیے یہاں پہ چھوڑا گیا ہے، ورنہ اب آدم علیہ السلام کی عزت اس کو برداشت نہیں ہو رہی. آدم علیہ السلام جنت کے لباس میں، اور لباس کیا ہوتا ہے؟ یہ عزت ہوتی ہے، شان ہوتی ہے، یہ پروٹیکشن ہوتی ہے، یہ حفاظت کرنے والے ہوتا ہے لباس. ہم پہلے بھی لباس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. تو اب یہ نفرت اس کے اندر اتنا حسد کہ اس لباس کو اتارنے کے لیے، مطلب آدم کی عزت کو اتارنے کے لیے لگا ہوا ہے. اور شیطان نے کہا، اب وسوسہ کس طریقے سے کرتا ہے، کیا اس کا مین حربہ ہے، کیا مین اس کا فارمولا ہے انسان کو گمراہ کرنے کا، اس کو ہمیں بہت اچھے سے سمجھنا ہے. شیطان نے کہا تمہارے رب نے تمہیں صرف اس لیے روکا ہے، مطلب اس درخت کے پاس جانے سے اللہ نے اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ. فرشتے کیا ہیں؟ عزت والے. کہیں تم عزت والے فرشتے نہ بن جاؤ، یا تم دونوں ہمیشہ رہنے والے میں سے نہ ہو جاؤ. مطلب تم فرشتے نہ بن جاؤ، عزت والے نہ بن جاؤ، اور تم ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ. یہی خواہش ہماری بھی ہے اکثر و بیشتر کی. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے. اور دنیا کو حاصل کیوں کرتا ہے؟ عزت کو حاصل کرنے کے لیے. ابلیس اس بات کو جانتا ہے کہ ان کی اکثریت جو ہے وہ دنیا کی عزت کو حاصل کرنے کے لیے لگ جائے گی، دنیا کو حاصل کرنے کے چاہے گی. اور جو مومن ہے وہ اللہ رب العزت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے وہ جئیں گے. ان کو دنیا کی عزت سے اور دنیا کی دولت سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں. اللہ ہم سب کو ویسا بنائے، آمین. تو اس نے وسوسہ ڈالنا شروع کرتا ہے کہ تم ہمیشہ کی تمہیں عزت مل جائے گی اور تمہیں موت نہیں آئے گی. یہ ہمارے ذہن میں بھی ہے. موت کی جب ہم خبر سنتے ہیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون بہت سکون و اطمینان سے پڑھ دیتے ہیں کہ موت تو اس کے لیے تھی، میرے لیے تو ہے ہی نہیں. مجھے تو کبھی کفن پہنایا ہی نہیں جائے گا، مجھے تو کبھی غسل دیا ہی نہیں جائے گا، مجھے تو کبھی ڈولے میں رکھا ہی نہیں جائے گا، مجھے تو کبھی قبر کے اندر اتارا ہی نہیں جائے گا. موت تو اس کے لیے، میرے لیے کچھ نہیں ہے. تو یہ دونوں چیز ہمارے ذہن سے شیطان نے بہت اچھی طریقے سے واش کیا ہمارے ذہن کو. موت کا یقین بھی ہمارے دل سے نکل گیا اور دنیا کی چاہت ہمارے اندر اس نے ڈال دیا. اور جب بھی کوئی گناہ انسان کرتا ہے تو آپ غور کریں کہ اس کے دماغ کے اندر کیا رہتا ہے. میں بیاج پہ پیسے لے رہا ہوں، اس سے میں ایک بنگلہ بناؤں گا، میں عزت والوں میں ہو جاؤں گا. میں بیاج سے پیسے لے رہا ہوں، اس سے میں ایک گاڑی خریدوں گا اور میں عزت والوں میں ہو جاؤں گا. میں وہاں سے چوری کر لوں، پیسے والا ہو جاؤں گا، عزت والا ہو جاؤں گا. ہر نافرمانی کے پیچھے اس کے اندر ایک چیز ہوا کرتی ہے کہ میرے کو عزت مل جائے گی. یہی فارمولا اس کا پہلے ٹائم سے ابلیس کا چل رہا ہے. اور یہ ساری چیز اللہ رب العزت نے قرآن میں کھول کر کے ہم کو بتا دیا کہ یہ اس کے فارمولے ہیں. اچھا اب غور کریں کہ عزت کیا یہ دے سکتا ہے؟ یہ تو عزت چھینے گا، اس سے تو عزت چھنتی ہے. جب اللہ کی کوئی نافرمانی کرتا ہے تو عزت ملتی نہیں ہے. اس کی خود کی عزت چھینی ہے ابلیس کی کہ اس کو جنت سے نکالا گیا، دھتکارا گیا. اور یہ ہم سے وہ کروا رہا ہے اللہ کی نافرمانی، تو اس سے عزت چھنے گی یا ملے گی؟
इससे इज्जत छीन ली जाएगी, नेमत छीन ली जाएगी। इज्जत कौन देता है? वतइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। इज्जत और जिल्लत का मालिक तो अल्लाह है, अल्लाह रब्बुल इज्जत देगा। लेकिन शैतान हमें ऐसा झांसा दे रहा है कि ये नाफरमानी करने से इज्जतें मिलती हैं, ये हमेशा की जिंदगी मिलती है। अल्लाह हम सबको महफूज रखे इसके झांसे से। और इसके झांसे से कौन बच पाएगा? कुरान में 2 जगह इसी वाकयात पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाया कि इसके झांसे से कौन बच पाएगा, इसके बहकावे से कौन बच पाएगा। पता है कौन बच पाएगा? अल्लाह वो क्वालिटी हम सब के अंदर डाल दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। इसके बहकावे से सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ वो बच पाएगा जो मुखलिस होगा, जिसके अंदर इखलास होगा, जो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए अमल करने वाला होगा, जो हमने कल पढ़े हैं, इन्ना सलाती व नुसुखी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना, ये अल्लाह सिर्फ दिखावा नहीं है उसकी जिंदगी के अंदर। अल्लाह की रजा के लिए कोई अमल करता है वही बच सकता है इस शैतान से। वरना शैतान अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन को, अच्छी अच्छी क्लासेस को और अच्छे अच्छे कामों को ये सिरात मुस्तकीम पे आकर के और दरम बरम कर देता है, अगर इखलास नहीं है तो। अल्लाह हम सब की जिंदगी के अंदर इखलास अता फरमा दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। आगे देखते हैं। और उसने उन दोनों के सामने कसम खाई कि बेशक मैं तुम दोनों के खैर ख्वाहों में से हूं। अच्छा देखिए, जब इखलास नहीं होता है तो शैतान बहकाता है, तो वो गुमराह करता है। देखिए, गुमराह करना एक अलग चीज है, बहका देना नफसी तौर पर कुछ हमसे गलती हो जाए और हम तौबा कर लें, यह शख्स बहका हुआ नहीं कहलाएगा। बहका वो कहलाएगा जो तौबा न करे, अपनी गलती पर अड़ जाए। अल्लाह उससे हम सबको महफूज रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो उसने उन दोनों के सामने कसम खाई कि बेशक मैं तुम दोनों का खैर ख्वाह हूं। यानी वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम खा रहा है कि अल्लाह की कसम मैं तुम्हारा बहुत खैर ख्वाह हूं, बहुत तुम्हारी ख्याल रखने वाला हूं, और मैं तुम्हारे लिए तो अच्छा चाहता हूं, और मैं तुम्हारी तो इज्जत चाहता हूं, मैं तुम्हारी तो हमेशा की जिंदगी चाहता हूं। तो आदम अलैहिस्सलाम ये सोचने पर मजबूर हो गए कि कोई अल्लाह की कसम खाकर के झूठ कैसे बोल सकता है। और दूसरा मसला यह था कि अल्लाह ने उनके मुकद्दर में भी लिखा था, लेकिन ये सब कोई वजह नहीं बताई उन्होंने। आगे देखें, एक बहुत कीमती पॉइंट आने वाला है। चुनांचे शैतान ने उन दोनों को धोखा देकर फुसला दिया। धोखा, यह है धोखा उसका, कि वो धोखा देता है, दलील नहीं देता। धोखा दे दिया उसने, यानी लालच डाल दिया दिल दिमाग के अंदर। और लालच आप समझ सकते हैं कि लालच क्या चीज करवाती है। तो ये लालच डाल दिया, धोखा दे दिया और उन्हें फुसला दिया। फिर जब उन दोनों ने उस दरख्त का फल चखा तो उन दोनों की शर्मगाहें उन पर जाहिर कर दी गई। उन दोनों ने चखा, तो हमको इतना ही समझना है। और उस दरख्त के नीचे गए या उस दरख्त का फल चखा। अब वो दरख्त काय का था, फल काय का था, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमको नसीहत ये लेना है कि अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी हुई, और अल्लाह के हुक्म की जब नाफरमानी होती है तो नतीजा क्या आता है? ये अवामिर है। जहां पर भी हम कुरान के अंदर अवामिर को पढ़े तो हमें यह वाकया याद आना चाहिए। तो हुक्म की नाफरमानी आदम अलैहिस्सलाम से हो गई, उनके तकदीर के मुताबिक, कि उनके मुकद्दर में लिखा हुआ था। उसने कसम खा लिया था, या जिस भी मामले से हुआ, यह लफ्जिश हो गई। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह नहीं देखा कि ये आदम अलैहिस्सलाम नबी हैं, सारे फरिश्तों से इनको मैंने सजदा करवाया हूं। अल्लाह ने यह नहीं देखा कि अल्लाह ने अपने हाथ से बनाया है। अल्लाह ने यह भी नहीं देखा कि ये इल्म वाला है, मैंने इसको इल्म दिया हूं। ये पहला इंसान है जो आदमजात हैं, ये इंसानियत के बाप हैं। ये अंबियाओं के भी, यानी इंसानियत के बाप, यानी अंबिया के भी बाप बनने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या किया? जब अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी हुई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इज्जत भी ले लिया और नेमत भी ले लिया। यह है अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म। अल्लाह आगे फरमाता है, उनकी शर्मगाह उनसे जाहिर हो गई, यानी इज्जत ले ली गई। और जैसी शर्मगाह जाहिर हुई तो ये पत्तों को ढांकने लगे, अपनी शर्मगाह को, और भागने लगे। इनका लंबा कद था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का, और वो एक बाल जो थे वो गुंजाने थे, बड़े से थे। तो वो एक दरख्त में जाकर के उलझ गए। छुड़ाना चाहा,
ایک ندا لگائی اللہ رب العزت نے، اے آدم کیا تو مجھ سے بھاگتا ہے؟ آدم علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ میں تجھ سے حیا کرتا ہوں. یہ ہے چیز، اے اللہ میں تجھ سے حیا کرتا ہوں. کیا ہمیں اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے میں اللہ سے حیا آتی ہے؟ آدم علیہ السلام کو اللہ سے حیا آ گئی کہ میں نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کر لیا. ترنت فیل کر لیے انہوں نے کہ یہ میرے سے غلطی ہو گئی. اور حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. یا کپڑے اتر گئے اس کی حیا، یا غلطی ہو گئی اس کی حیا. تو آپ سوچیں کہ آدم علیہ السلام کے کتنے قیمتی الفاظ تھے کہ اے اللہ میں تو تجھ سے حیا کرتا ہوں. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 599. پھر اس کے بعد دونوں نے اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگی، مطلب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، اور ان کے رب نے ان کو آواز دی کیا میں نے تجھ سے درخت سے نہیں روکا تھا؟ اللہ نے آواز دی کیا میں نے تجھے منع نہیں کیا تھا اس درخت کے نیچے جانے سے؟ یہی ہمارے ساتھ بھی ہونے والا ہے. کل حشر کے میدان میں اللہ رب العزت ہمیں یاد دلائے گا کہ کیا میں نے اس کام سے نہیں روکا تھا، کیا میں نے اس کام سے نہیں روکا تھا. اور میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تم لوگوں کا کھلا دشمن ہے. کیا میں نے نہیں بتایا تھا کہ یہ صراط مستقیم ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، نبی کا فرمان ہے، اور یہ شیطان ہے. جو شیطان کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری سے روکے، جو اللہ کی مخالفت کرنے کا حکم دے، جو اللہ کی نافرمانی کرنے کا حکم دے، بس وہ شیطان ہے. ہو سکتا ہے وہ انسان ہو، انسان بھی شیطان ہوتے، اور انسان میں بہت اچھی شکل بنا کر کے آئے، لیکن وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے رہا ہے، وہ شیطان ہے. اور اللہ رب العزت نے یہاں بتایا کہ یہ شیطان ہے، یہ تمہارا دشمن ہے. شیطان ہم کو پورا دشمن سمجھ رہا ہے، فل ٹائم ہمیں کو بہکانے میں لگا ہوا ہے. کیا ہم اس کو دشمن سمجھ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کے دشمن کو ہم دشمن سمجھ رہے ہیں. آیت نمبر 23 انہوں نے کہا اے میرے رب. اب دیکھیے آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی. آدم علیہ السلام کے اللہ رب العزت نے کپڑے اور نعمت بھی چھین لیا، مطلب جنت بھی چھن گئی اور کپڑے بھی چھن گئے. لیکن اس کے بعد آدم علیہ السلام نے یہ عذر پیش نہیں کیا کہ مجھے اس نے قسم کھا کر کے بہکایا یا میرے مقدر میں لکھا تھا یا فلاں تھا فلاں تھا، کچھ نہیں. آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا ظلمنا، اے میرے رب میں نے اپنی نفس پر ظلم کر لیا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اگر تو نے معاف نہیں کیا اور مجھ پر رحم نہیں کیا تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. تو یہ ہے ایک مومن کی پہچان کہ جب اس سے غلطی ہوتی ہے تو وہ کوئی عذر پیش نہیں کرتا ہے، وہ غلطی کا اعتراف کرتا ہے، غلطی کو قبول کرتا ہے، اور غلطی کو قبول کر کے اور اس کی معافی اللہ رب العزت سے مانگتا ہے، اور اللہ رب العزت اسے معاف کرتا ہے. تو آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے معاف کیا. اللہ نے کہا تم اتر جاؤ، لیکن اس کے بعد اللہ رب العزت نے حکم دے رہا ہے کہ تم اتر جاؤ، اور آدم علیہ السلام نے اس دعا کو مانگتے رہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اور اللہ رب العزت نے یہاں پہ حکم دیتا ہے آیت نمبر 24 کے اندر دیکھتے ہیں. اللہ نے کہا تم اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. یہ خبر ہمیں ہمارا رب دے رہا ہے کہ اس دنیا میں تمہیں جانا ہے، اترنا ہے، مطلب دوسری دنیا میں ہمیں پہنچا رہا ہے، اور اس دنیا میں پہنچانے کے لیے جو وصیت کر رہا ہے، 4 یا 5 قسم کی اللہ نے وصیت کی. سب سے پہلی وصیت، سب سے پہلی نصیحت، سب سے پہلی خبر ہم کو ہمارے رب نے یہ دیا کہ تم جس دنیا میں جا رہے ہو وہاں پر تمہارا ایک دشمن ہے، وہ شیطان ہے، اس سے تمہیں بچنا ہے. تم کیوں جا رہے ہو وہ بھی اللہ نے بتایا. تم وہاں پر کیسے صحیح رہو گے وہ بھی اللہ رب العزت نے بتایا. آگے دیکھتے اللہ کیا فرماتا ہے، اور تمہیں زمین میں ٹھہرنا ہے اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانا ہے. تمہیں زمین میں ٹھہرنا ہے، یہ لفظ یہ بتا رہا ہے کہ زمین میں تم ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہے ہو، تم وہاں پہ ایک مسافر ہو. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے فرمایا، حضرت عمر فاروق سے، کہ تمہارا اس مسافر کے بارے میں کیا خیال ہے جو ایک پیڑ کے نیچے ٹھہرا اور اٹھا اور چل پڑا. مطلب یہ دنیا جو ہے
میں ایک مسافر ہوں اور دنیا میں میں ایک مسافر کی طرح ٹھہرا ہوں اور میں نکل جاؤں گا. تو یہ ہے دنیا مومن کے لیے کہ ایک یہاں پر ہمیں کچھ وقت کے لیے ٹھہرنا اور نکل جانا ہے. تو یہ دنیا جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. دوسرا اللہ رب العزت نے ہمیں وصیت اور نصیحت کیا کہ جس دنیا میں تم جا رہے ہو اس دنیا میں تم ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہے ہو. دوسری بات کہ تمہارا وہاں دشمن ہے. کیوں جا رہے ہو؟ تم ایگزام دینے جا رہے ہو. وما خلقت تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے زندگی اور موت اس لیے دیا کہ میں تمہیں آزماؤں کہ تمہیں کون ہے اچھے عمل کرنے والا. تو اس دنیا میں ہم ایگزام دینے کے لیے آنا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ایگزام کو فائٹ کرنے کے لیے، ایگزام کو پاس کرنے کے لیے ہمارے لیے کوئی سلیبس ہوتا ہے. تو وہ سلیبس کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا قل نہبطوا منہا جمیعا ویاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، کہ تم سب کے سب زمین پر اتر جاؤ اور جب کبھی میری ہدایت تمہارے پاس آئے، وہ سلیبس تمہارے پاس آئے، وہ قانون، وہ کتاب تمہارے پاس آئے، فمن تبع ھدایا، جو اس ہدایت کی اتباع کرے گا، ولا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، نہ اسے کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا. تو یہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ تم ایگزام دینے جا رہے ہو اور ایگزام میں کامیاب ہونے کے لیے تمہیں اس کتاب کو پڑھنا ہوگا اور اس پر عمل کرنا ہوگا. اور اس کتاب پر عمل کرنے کے لیے تمہیں روکے گا ایک شیطان. اس شیطان سے تمہیں بچنا ہے، وہ تمہارا دشمن ہے. تمہیں کامیاب ہونے میں بس وہی تمہارے سامنے آئے گا اور کامیاب تم ہو سکتے ہو اس کلام کے ذریعے سے. آگے دیکھتے ہیں. اور تمہیں زمین میں ٹھہرنا ہے اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانا ہے. مطلب ایک ٹائم پیریڈ تمہارا پہلے سے طے ہے، اتنے ٹائم کے لیے تم دنیا میں جا رہے ہو، اٹھاؤ جاؤ گے. اور فرمایا تم اس زمین میں زندہ رہو گے اور اس میں تم مرو گے اور اس سے تم نکالے جاؤ گے. اس دنیا میں تم جا رہے ہو، وہاں پہ تم رہو گے، ایک دن مر جاؤ گے، زمین کے اندر داخل کر دیا جائے گا اور اسی زمین سے تمہیں پھر سے نکال دیا جائے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اس میں مزید ہمیں غور و فکر کرنے، عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے اللہ رب العزت ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس قرآن پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.